بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ السلام علیکم تمام خواتین و حضرات اور میرے عزیز طلبہ و طالبات، آج کا ہمارا ٹاپک ہے باعزت زندگی گزارنے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ زندگی اللہ رب العزت کی بہت بڑی نعمت ہے، ہمیں چاہیے کہ اس کی قدر کریں اور زندگی کے فلسفے کو سمجھیں کہ زندگی ہے کیا۔ انسان کو اللہ رب العزت نے اپنا خلیفہ بنا کے دنیا میں بھیجا ہے اور اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پیروی کرتے ہوئے اللہ کی عبادت خلوص دل سے کریں اور آقا نامدار سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس سے ٹوٹ کے محبت کریں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پہ عمل کریں، انشاءاللہ عزتیں ہی عزتیں پائیں گے۔ جو انسان اللہ کو فراموش کر بیٹھتا ہے، حبیب الہی سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کو بھول بیٹھتا ہے، وہ کبھی عزت نہیں پا سکتا۔ اس لیے باعزت زندگی گزارنے کے لیے یہی فلسفہ ہے، یہی طریقہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے احکامات اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اپنائیں اور اپنی زندگیوں میں آسانیاں پیدا کریں۔ یقین جانیے دنیا میں بھی سکون حاصل کریں گے، عزت پائیں گے، اور آخرت میں بھی عزت پائیں گے، یہ ہمارے ایمان ہے۔ ایک شاعر نے کیا خوب کہا، میرے ہاتھوں اور میرے ہونٹوں سے خوشبو جاتی نہیں، میرے ہاتھوں اور میرے ہونٹوں سے خوشبو جاتی نہیں، کہ میں نے اس میں محمد کو لکھا بہت چوما بہت، صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ اور پھر دوسروں کے لیے جینے کا جذبہ ہونا چاہیے، دوسروں کے لیے بہتر کرنے کا جذبہ ہونا چاہیے۔ دوسروں کی عزت کریں گے تو آپ کی عزت ہوگی، دوسروں کے لیے سکون پیدا کریں گے تو آپ کی زندگیوں میں سکون آئے گا، دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کریں گے تو آپ کی زندگیوں میں آسانیاں پیدا ہوں گی، کوپریشن کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کی مدد فرمائے گا۔ تو نیت صاف رکھتے ہوئے ہمیں چاہیے کہ ہم معاشرے میں اچھائی پیدا کریں اور برائی کا خاتمہ کرنے کی کوشش کریں، ٹھیک ہے۔ معاشرے سے ناانصافی کو مٹائیں، ظلم کو مٹائیں اور ایک دوسرے کی مدد کریں، ٹھیک ہے۔ آپ کے پڑوس میں اگر کوئی بھوکا شخص ہے تو اس کو کھانا کھلاؤ، آپ کے خاندان میں کوئی غریب ہے تو اس کی مدد کریں، کوئی بے سہارا ہے تو اس کے کام آئیں، بوڑھا شخص ہے روڈ کراس کر رہے، ٹھیک ہے، اس کی مدد کر دیں، خوشیاں تقسیم کریں، سکون تقسیم کریں، عزتیں تقسیم کریں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی عزت ہوگی۔ آئیے آپ سنتے ہیں میرے اسٹوڈنٹ نے کیا اس پہ اظہار خیال کیا ہے اور کس طریقے سے اپنا میسج آپ تک پہنچانے کی کوشش کی ہے۔ اس ویڈیو کو اسٹوڈنٹس ضرور آگے شیئر کیجیے گا، لائک کیجیے گا، کیونکہ اچھی ویڈیو شیئر کرنے سے بھی صدقہ جاریہ جیسا آپ کو ثواب ملے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ اس کے علاوہ میرا یہ واٹس ایپ نمبر آپ کے پاس ضرور ہونا چاہیے، 0344596150۔ اس پہ اپنا نام اور شہر کا نام لکھ کے مجھے واٹس ایپ کریں۔ آپ کا نمبر آپ کے شہر کے نام سے سیو کر لیا جائے گا، آپ کے نام سے سیو کر لیا جائے گا، اور آپ کو لنک سینڈ کر دیجیے گا واٹس ایپ گروپ کا، جس میں آپ ٹاپک وصول کرتے ہیں ڈیلی بیس پہ اور ویڈیو بناتے ہیں، ویڈیو بنا کے مجھے سینڈ کرتے ہیں۔ آپ ضرور پارٹیسپیٹ کیا کریں۔ جو اسٹوڈنٹ بالکل پارٹیسپیٹ نہیں کرتے، صرف ویڈیوز دیکھتے رہتے ہیں، انہیں میں یہ مشورہ دوں گا کہ پارٹیسپیٹ کریں، اسٹارٹ کر دیں پارٹیسپیٹ کرنا، انشاءاللہ آپ آہستہ آہستہ امپرومنٹ کی طرف ضرور جائیں گے۔ اور اگر ٹاپک پہ ویڈیو نہیں بنا سکتے تو اپنے علاقے پہ تو ویڈیو بنا سکتے ہیں نا، اپنا ایریا دکھائیں، مختصر سا 1.5-2 منٹ کی ویڈیو بنائیں، اپنے ایریا کا انٹروڈکشن کروائیں اور مجھے سینڈ کر دیں، انشاءاللہ ان کی ویڈیو جو اپلوڈ کی جائے گی۔ اپنا خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا۔ آئیے سنتے ہیں اسٹوڈنٹس کی آراء اسی ٹاپک کے حوالے سے۔ السلام علیکم آل فرینڈز، مائی نیم محمد عدنان، آئی بلانگ ٹو ملتان۔ اسپیشلی میرا سلام سالم عمران صاحب کو، جنہوں نے PM 140 کی پریپریشن کے لیے مجھے بہت زیادہ گائیڈنس کی۔ دوستو میں آج کے ٹاپک پہ بات کروں گا۔ آج کا ٹاپک ہے ایک کامیاب زندگی گزارنے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ تو دوستو میرے اوپینین کے مطابق ایک کامیاب زندگی گزارنے کے لیے ہمیں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے اصولوں پر عمل کرنا چاہیے، کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی
ہمارے لیے ہر پہلو میں ایک مکمل نمونہ ہے۔ تو دوستو، جیسا کہ ہم جانتے ہیں ہر کامیاب انسان ہی ایک باعزت زندگی گزارتا ہے۔ تو دوستو، ایک کامیاب انسان بننے کے لیے ہمیں زندگی میں ایک مقصد بنانا پڑتا ہے، اور اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے ہمیں انتھک محنت کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو دوستو، اگر ہم اپنے مقصد کے لیے بہت زیادہ محنت کرتے ہیں اور اپنے مقصد کو اچیو کر لیتے ہیں تو یقیناً ہم ایک باعزت زندگی گزار سکتے ہیں، اور اس مقصد کے تحت ہم ملک و قوم کی خدمت کر سکتے ہیں۔ اور جب ہم ملک و قوم کی خدمت کریں گے تو یقیناً ہم ایک باعزت زندگی گزار سکیں گے۔ حضرت علی کا قول ہے، ہتھیاروں سے جنگیں جیتی جا سکتی ہیں مگر دل نہیں، دل جیتنے کے لیے اچھے کردار کا ہونا ضروری ہے۔ تو دوستو، ایک باعزت زندگی گزارنے کے لیے ایک اچھے کردار کا بھی ہونا بہت ضروری ہے۔ تو دوستو، اپنی دعاؤں میں مجھے یاد رکھیں گا۔ اس کے تحت اللہ حافظ۔ Hello friends, my name is Shazib Rajput. I am from Tandowadam district, Sangar. So friends, today my topic is, if you want to live a respectful life, what should be your deeds? So friends, deed would be simple. It would also be mentioned in the Quran that اگر آپ لوگ ایک باعزت زندگی گزارنا چاہتے ہیں، اگر ایک ایماندار شخص کی زندگی سے دو چار ہونا چاہتے ہیں، تو دوستوں یہ ایک ایمان کا تحفہ ہوتا ہے جو کہ ہر اس انسان کے پاس نہیں ہوتا جسے یہ اپنانا نہیں چاہتا۔ یہ ہر اس انسان کے پاس ہوتا ہے جو کہ اس کو خود اپنے سیلف پہ مطلب اس کو اچیو کرنا چاہتا ہے۔ تو دوستوں، ایک باعزت زندگی گزارنے کے لیے انسان کے پاس اپنا ایک کردار ہوتا ہے، اپنا ایک رویہ ہوتا ہے، اور یہ وہ چیزیں ہیں جن سے وہ دوسروں کو افیکٹ کر سکتا ہے، متاثر کرتا ہے۔ اور یہ چیزیں جب آتی ہیں جب آپ کی خاندانی چیزیں ہی چل رہی ہوتی ہیں، آپ لوگ بھی اس کو اچیو کر سکتے ہیں، اپنے اندر رکھ سکتے ہیں اس صورت میں جب آپ لوگ خود اپنے آپ سے یہ وعدہ کریں کہ ہم لوگ ایمانداری سے زندگی گزاریں گے، اور اگر ایمانداری سے کام کریں گے تو ایک باعزت زندگی گزار سکتے ہیں، اور معاشرے میں ہماری عزت کی جائے گی، ہمارے گھر میں ہماری عزت کی جائے گی، ہمارے شہر میں، ہمارے ملک میں اگر آپ لوگ ایک ایماندار انسان بن جاتے ہیں۔ دوستوں، یہ ایماندار شخص بننا مشکل تو ہے لیکن ناممکن نہیں، کیونکہ یہ 100 میں سے مشکل سے آپ کو 5 یا 6% ملیں گے جو کہ ایک ایماندار شخص ہوں گے، اور ان کے کیا ڈیڈس ہوں گے اور ان کے کیا مطلب کردار ہوں گے۔ ان کے کردار ایسے ہوں گے جو کہ متاثر کرتے ہیں سب کو کہ یار اس بندے سے زیادہ ایماندار میں نے انسان دیکھا نہیں ہے۔ اور کیا پھر اس کے مورل سینس کی بات آ جاتی ہے، اس کے ضمیر کی بات آ جاتی ہے کہ مطلب اس کی تعریف ہو رہی ہے، پھر آگے والی جنریشن اس کی بہتر ہوتی ہے کہ مطلب یہ شخص اتنا ایماندار تھا، تو ایک لازمی سی بات ہے اس کی جنریشن ہے اس کا بھی یہی کردار رہے گا۔ اور تو دوستوں، ایک باعزت زندگی گزارنے کے لیے یہ کچھ پوائنٹس تھے۔ امید کرتا ہوں آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج 27ویں شب ہے، آپ سب کو مبارک ہو۔ اللہ عبادت کیجیے گا، اور اپنے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے، اور آپ کے ٹیچرز کے لیے اپنے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہیلو ڈیئر فرینڈ، السلام علیکم۔ آئی ایم آصف علی ماہر، آئی ایم فرام ڈسٹرکٹ سانگڑ، ایم آئی پروونس سندھ۔ تو آج کے موضوع پہ میں آپ کے ساتھ کچھ پوائنٹ شیئر کروں گا۔ ہمارا موضوع تھا کہ باعزت زندگی گزارنے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ تو ہم ایز اے مسلمان ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، سرور کائنات محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پہ عمل کر کے اپنی زندگی کو بہتر بنا سکتے ہیں۔ اور ہمارے حضور کی زندگی بہت ساری مثالوں سے بھری ہوئی ہے۔ اگر ہم ان مثالوں کو اپنی زندگی میں اپنا کے اگر ہم اس پہ کام کریں گے تو ہم اپنی زندگی ایک اچھے طریقے سے گزار سکتے ہیں، ایک باعزت زندگی گزار سکتے ہیں۔
हमें चाहिए कि हम अपने सोच को क्या करें, पॉजिटिव रखें, पॉजिटिव माइंड हमारा होना चाहिए। आपने एक हदीस मुबारक पढ़ी होगी, हदीस मुबारक है कि अमलों का दारो मदार नीयत पे है, अमलों का दारो मदार नीयत पे है। इसमें अगर आप बंदे की नीयत अगर सही है, उसकी नीयत अच्छी है, उसकी नीयत पॉजिटिव है, मीन्स कि वो उसके लिए क्या कामयाबी की पॉइंट है। और दूसरी भी है, बहुत सारी हदीसें हैं। इसमें अगर मैं आपको दूसरी हदीस बताऊँ कि हदीस है कि आप हिलाल और हराम को आपको पता होना चाहिए, आप हिलाल और हराम का आपको पता होगा। इस एक हदीस उसमें फरमाया गया है। तो इससे अगर बंदा उस चीज़ों को समझेगा तो वो बाइज़्ज़त ज़िंदगी गुजार सकता है। और तीसरा ये है कि जिस तरह तुम पहनो उस तरह अपने दूसरों के लिए, भाइयों के लिए पसंद करो। मीन्स के हुस्न अखलाक, अगर जिस तरह तुम सोचते हो अपने लिए और दूसरों के लिए भी ऐसा ही सोचो, हुस्न अखलाक होना चाहिए। ये आपके लिए ये भी हदीस मुबारक है। और ये ज़िंदगी की मीन्स के ये ज़िंदगी की हदीसें हैं जो हम कुरान मजीद पढ़ के और हुजूर की ज़िंदगी पे अमल करके अपनी ज़िंदगी को बाइज़्ज़त गुजार सकते हैं। अगर दुनिया में देखा जाए, अगर बंदा अपनी ज़िंदगी बाइज़्ज़त गुजारना चाहता है तो उससे चाहिए अपने हाई गोल बनाए। कहते हैं टेक मोर रिस्क गेट मोर कॉन्फिडेंट। अगर उसके गोल बड़े हैं तो उसको कामयाबी भी बड़ी मिलेगी। तो अगर वो गोल बनाता है ज़िंदगी में, मीन्स कि कुछ करने के लिए, अचीव करने के लिए, तो एक बंदे को एक ही गोल सेट करना चाहिए। अगर दुनिया में वो कामयाब होना चाहता है तो उस गोल पर फोकस करे तो उसकी ज़िंदगी एक कामयाब तर ज़िंदगी बन सकती है। तो ये चीज़ें होनी चाहिए बंदे में। कुछ मैंने आपके दीन के बारे में बताई थी, हम दीन में इस तरह कामयाब हो सकते हैं। हमारा दीन की आपको पता है हमारी ज़िंदगी आखिरत की ज़िंदगी है, हमें आखिरत में कामयाब होना है। तो हमें जो ये मैंने हदीसें बताई उनको फॉलो करें। आप मैंने बताई हुस्न अखलाक होना चाहिए हर किसी के साथ, और नीयत का दारो मदार अमलों पे है। अगर हमारे अमल सही होंगे, हमारी नीयत सही होगी तो हम कामयाब होंगे। और हमें पता होना चाहिए दीन, अगर हम इस्लाम में रह रहे हैं तो हमें पता होना चाहिए कि क्या चीज़ हमारे लिए हराम है, क्या चीज़ हलाल है। इस तरह हम चीज़ों को समझ के हम अपनी ज़िंदगी को एक बाइज़्ज़त बना सकते हैं, दुनिया में भी और आखिरत में भी। तो मैं आखिर में यही कहूँगा, अल्लाह ताला हमें इन चीज़ों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम आसिम ज़फ़र है और मैं ज़िला रहीमियार से हूँ। मेरा आज का उन्वान है जी, बाइज़्ज़त ज़िंदगी गुजारने के लिए हमें क्या करना चाहिए। बाइज़्ज़त ज़िंदगी गुजारने का राज पुरअतमादी में पोशीदा है। जैसे जैसे इंसान के दिल में उसका मकसद वाज़े होता है, वैसे वैसे ही उसके एतमाद में भी इजाफ़ा होता है। हर इंसान किसी न किसी नज़रे की तलाश में है। जब उसे उसका नज़रिया मिल जाता है तो उसके जहन और सोच में ठहराव आता है, यूँ उसकी शख्सियत में भी एतमाद आता है। सबसे अहम बात यह है कि आप कभी भी दो कश्तियों के सवार ना बने। दो कश्तियों की सवारी कभी भी अपने मंजिल तक नहीं पहुंच पाती। चाहे वो तालीम हो या कैरियर या ज़िंदगी का कोई और मौका, अपनी सोच को एक ही नुक्ते पर यकसा रखना बहुत ज़रूरी है, जो कि आपके फ़ैसला करने में भी बहुत अच्छा साबित होता है। इसके अलावा अपनी सोच को मस्बत रखना और मनफी सोच से बचना। जब आपकी सोच मस्बत होगी तो आपका रवैया भी मस्बत होगा। मस्बत सोच से आपके जहन में आने वाले हालात और वाक़यात के हवाले से मस्बत मंजर कशी होगी और मायूसी और खौफ जैसी चीज़ों से आप दूर रहेंगे। मनफी सोच से आप गुमराही का रास्ता अख्तियार करेंगे और गलत फ़ैसले की तरफ राग़िब होंगे। इसीलिए मस्बत सोच के लिए मस्बत ही अफराद की सोबत अख्तियार करें, जो कि आपको आपके मकसद हासिल करने में आपकी मदद करें। इन तमाम बातों से सबसे अहम बात है अल्लाह की ज़ात पर यकीन रखना। इंसान जितनी भी कोशिश कर ले, अल्लाह की ज़ात के सामने आजिज़ है। इसीलिए इंसान को अल्लाह ताला से मदद मांगनी चाहिए। अगर आपकी या मेरी ये सोच होगी कि फ़लाँ काम या मकसद में मैं कामयाब हो गया तो ठीक है, अगर कामयाब ना हुआ तो इसमें भी अल्लाह ताला की कोई बेहतरी होगी। ऐसी सोच से इंसान का अल्लाह ताला पर यकीन पुख्ता और उसका दिल भी मुतमिन रहता है, जो कि उसके एतमाद में इजाफ़ा पैदा करता है। शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम अली हसन है और मैं वज़ीराबाद से हूँ। आज का जो लेक्चर है इसका मौजू है कि कामयाब ज़िंदगी गुजारने के क्या तरीके हैं, यानी हम किन चीज़ों पर अमल करके, किन तरीक़ों पर अमल करके हम अपनी ज़िंदगी को कामयाब बना सकते हैं। तो जो सबसे पहला तरीका वो ये है कि हमें अल्लाह ताला पर यकीन रखना चाहिए। हर मुश्किल के अंदर, हर बुरे वक्त के अंदर हमें सिर्फ अल्लाह ताला से मदद मांगनी चाहिए, ना कि दूसरे लोगों की मोहताजी करनी चाहिए। जो दूसरी बात है वो यह है कि इंसान के अंदर खुद एतमादी होनी चाहिए, आपके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए।
کیونکہ جب آپ کامیابی کے سفر پر نکلیں گے تو بہت سے روڑے آپ کے راستے میں آئیں گے، بہت سے لوگ آپ کو باتیں کریں گے، بہت سے لوگ کہیں گے کہ ایسا ہو نہیں سکتا، اور بھی بہت سی باتیں کریں گے آپ کو کامیابی کے سفر سے دور کرنے کے لیے، لیکن آپ کے اندر جو خود اعتمادی ہے وہ آپ کو آپ کے جو کام ہے اس کے اوپر ثابت قدم رکھنے میں مدد کرے گی۔ جو تیسری چیز ہے وہ ہے محنت، اور محنت بہت ضروری ہے کامیاب ہونے کے لیے۔ کوئی انسان آج تک محنت کے بغیر کامیاب نہیں ہوا، اس لیے محنت جو ہے وہ اس کے اندر ایک کور ریڑھ کی ہڈی کی اہمیت رکھتی ہے کامیابی کے سفر میں۔ آپ کی زندگی کو کامیاب بنانے میں محنت کا بہت اہم کردار ہے، اس لیے محنت کو کبھی بھی چھوڑنا نہیں۔ جو چوتھی چیز ہے وہ یہ ہے کہ دوسروں کے کام میں نکتہ چینی نہیں کرنی چاہیے۔ ہمیں اپنے کام کے اوپر دھیان دینا چاہیے، نہ کہ دوسروں کے لوگوں کاموں کے اندر نکتہ چینی کرنی چاہیے۔ ہر ایک کا کام کرنے کا طریقہ الگ الگ ہوتا ہے۔ اور پانچویں چیز وہ ہے قسمت کا کھیل۔ قسمت کا بھی بہت اہم رول ہوتا ہے کہ آپ کی زندگی کو کامیاب بنانے کے اندر۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ کہہ لیں کہ منہ میں سونے کا چمچ لے کے پیدا ہوتے ہیں، اور کچھ لوگ ہوتے ہیں جو زیرو سے سٹرگل کر کے اوپر جاتے ہیں۔ تو قسمت بھی آپ کے راستے کے اندر ایک آپ کو قسمت جو ہے اس کا بھی بہت اہم رول ہے آپ کی زندگی کو کامیاب کرنے کے لیے۔ اس سے زیادہ قسمت کے بارے میں اور میں کچھ نہیں کہہ سکتا۔ شکریہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام مزمل فیاض ہے اور میں ملتان سے ہوں۔ جو میرا آج کا ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں باعزت زندگی گزارنے کے لیے کیا کرنا چاہیے۔ دیکھیں، اگر ہمیں باعزت زندگی گزارنی ہے کہ معاشرے میں ہمارا نام ہو، لوگ ہماری عزت کریں، تو ہمیں اپنے کردار کو، ہماری سوچ کو بلند رکھنا ہوگا، کیونکہ ہمارا کردار ہی ہماری پہچان ہے اور ہماری سوچ ہماری پہچان ہے، ورنہ یہ ہمارا جسم گوشت اور ہڈیوں کے سوا کچھ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر کسی کو یہی پارٹس دیے ہیں باڈی کے، ہر کسی کے پاس یہی ہے۔ اگر فرق ہے تو صرف اور صرف ایک چیز کا ہے، اور وہ سوچ ہے، وہ ایک اعلیٰ کردار ہے جو کہ ایک انسان کو بہتر سے بہتر اور ایک انسان کو غلط سے غلط بناتا ہے۔ اگر ہمیں ہمارا کردار بلند رکھنا ہے تو ہمیں انسانیت کے لیے کام کرنا ہے، ہمیں بھلائی کے کام کرنے چاہیے۔ جتنے بھی اللہ تعالیٰ کا ہمیشہ ہر حال میں شکر ادا کرنا چاہیے، اور شکر اس حالت میں ادا ہوگا کہ ہم اس کی عبادت کریں۔ جس طرح بھی رمضان چل رہا ہے تو اس کی عبادت زیادہ سے زیادہ کی جائے، یہ بھی ہمارا کردار اہم بنانے میں ایک مدد کرتی ہے۔ دیکھیں، جب ہمیں اگر بے خوف ہونا ہے نا اور ایک عزت کی زندگی گزارنی ہے تو ہمیں اپنے کردار کو بلند رکھنا ہوگا، کیونکہ جتنے بھی بڑے لوگ گئے ہیں اور جن کی آج عزت کی جاتی ہے، چاہے وہ قائد اعظم ہو، ان کی بہن فاطمہ علی جناح ہو، جتنے بھی لوگ گئے ہیں، عبدالستار ایدھی ہو، دیکھیں ایک عام سا آدمی آج کتنی عزت کی جاتی ہے اس کی۔ عبدالستار ایدھی واحد آدمی ہے جو 19 توپوں کی سلامی کے ساتھ گیا۔ کیا وجہ تھی؟ صرف اور صرف یہی وجہ تھی کہ وہ ایک عظیم سوچ اور ایک عظیم کردار کا آدمی تھا۔ اگر ہمیں معاشرے کے اندر ایک اچھی زندگی گزارنی ہے تو ہمیں اپنے کردار کو بلند رکھنا ہوگا، تاکہ جب ہم اس دنیا سے چلے بھی جائیں نا تو لوگ ہماری عزت کریں اور ہماری سوچ جو ہمارا کردار ہے وہ دوسروں کو انسپائر کر سکے۔ تھینک یو۔